حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القاب خواجہ غریب نواز عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت سنجر جو ملک ایران کے اصفہان شہر میں ہے، جو خراسان کے قریب میں ہے، وہاں 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید غیاث الدین بن احمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو حسینی سادات ہے، اور والدہ کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو کہ حسنی سادات ہے۔ 8 برس کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور 15 برس کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 544 ہجری میں ایک بار آپ اپنے پھلوں کے باغیچے میں کام کر رہے تھے، تب حضرت ابراہیم کندوزی نام کے ایک درویش وہاں آئے اور بیٹھے۔ آپ نے ان کو اپنے باغیچے میں سے انگور کا گچھا پیش کیا اور انہوں نے اسے کھایا۔ پھر مہمان نوازی سے خوش ہو کر اپنے تھیلے میں سے کچھ نکالا، پھر اس کو چبا کر خواجہ معین الدین کو کھانے کے لیے دیا۔ آپ نے خوشی کے ساتھ اس کو کھایا تو ان کے فیض و برکات سے آپ کے لیے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے، اور آپ نے اپنا سب کچھ بیچ دیا اور اس رقم کو غریبوں اور محتاجوں کو خیرات کر دیا۔ پھر آپ سمرقند اور بخارا کی طرف علم دین سیکھنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 544 سے 550 ہجری تک آپ وہاں حضرت مولانا حسام الدین اور حضرت مولانا شرف الدین کے پاس علم دین سیکھتے رہے۔ 550 ہجری میں آپ کی ملاقات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ ایک کامل پیر تلاش رہے تھے کہ آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا۔ 552 ہجری میں آپ ان کے پاس گئے اور ان کے مرید ہوئے اور عبادت الہی اور خدمت مرشد کرتے رہے۔ ایک بار خواجہ عثمان ہارونی نے آپ سے کہا کہ معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں زمین کے اندر دیکھ سکتا ہوں۔ مرشد نے پھر کہا کہ اب اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں آسمان کے اندر دیکھ سکتا۔ مرشد نے پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر 22 سال مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد ایک دن مرشد نے پھر بلا کر اپنی 2 انگلیاں آپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں رکھی اور پھر فرمایا معین الدین نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھ کر کہا کہ میں تحت الثری تک دیکھ سکتا ہوں، یعنی 7 طبق زمین کے نیچے تک۔ پھر مرشد نے کہا اوپر دیکھو کیا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اوپر دیکھ کر کہا کہ میں عرش اعظم تک دیکھ سکتا ہوں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے خوش ہو کر آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ ایک بار آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سب مریدوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے اس میں کچھ کرامات پیش کرو۔ سب مریدوں نے باری باری کرامات سے کوئی چیز پیش کی۔ کسی نے سونا، کسی نے چاندی، کسی نے ہیرے جواہرات تو کسی نے دینار و درہم پیش کیے۔ خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے پیش کیے۔ سب مرید آپ پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے آواز دی کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ سب نے اپنی اپنی چیزیں اس کو دینی چاہیے، مگر اس سائل نے کہا کہ میں اس سونے چاندی ہیرے جواہرات دینار و درہم کا کیا کروں، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ پھر خواجہ معین الدین نے روٹی کے ٹکڑے اس سائل کو دے دیے۔ اس نے اسے لے کر آپ کو بہت ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ اے معین الدین تم غریب نواز ہو۔ 555 ہجری میں شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبد القادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ 563 ہجری میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو جبہ مبارک عطا کیا اور اپنے ساتھ حج کو لے کر گئے۔ جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر دعا کی، اے خداوند میں اپنے معین الدین کے لیے تجھ سے 3 چیزوں کا طلبگار ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے عثمان معین الدین کے لیے جو کچھ طلب کرو گے دیا جائے گا۔ یہ حکم پا کر آپ نے عرض کیا، اے خداوند تو میرے معین الدین کو قبول فرما۔ ارشاد باری ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین کو مجھ سے زیادہ شہرت عطا فرما۔
ارشاد باری تعالی ہوا، ہم نے قبول کیا۔ پھر عرض کیا، میرے معین الدین میں اپنے جلوے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پیدا فرما۔ ارشاد باری ہوا کہ یہ دعا بھی میں نے قبول کی۔ آخری وقت میں اس دعا کا اس طرح ظہور ہوا کہ آپ کی وصال کے بعد آپ کی پیشانی مبارک پر عربی میں لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ وما طافی حب اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا وصال اللہ کی محبت میں ہوا۔ اس کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ بحر و بر، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے زمین اور سمندر کے بزرگوں کے قطب۔ 580 ہجری میں غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ 582 ہجری میں اصفہان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو مرید بنایا اور 585 ہجری میں سمرقند میں ان کو خلافت عطا فرمائی۔ 585 ہجری میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ حرمین شریفین گئے تو سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر فرمایا، اے معین الدین، تم دین کے مددگار ہو، اب ہندوستان جاؤ اور وہاں جاہلیت کو دور کر کے لوگوں کو دین اسلام کا صحیح راستہ دکھاؤ۔ راستے میں بہت سارے صوفی اولیاء سے فیض و برکات حاصل کرتے ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنا فیض عطا کرتے اور دین کی صحیح راہ دکھاتے ہوئے آپ ہندوستان میں لاہور میں کچھ عرصے کے لیے رکے اور پھر وہاں سے 587 ہجری میں 52 برس کی عمر میں راجپوتانہ راجستھان کے علاقے اجمیر میں پہنچے، جہاں پتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی برکت والا سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل اس دیوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹے دیتا ہے اور کون سا بھگوان صحت اور تندرستی دیتا ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں آئے اور انا ساگر سے کچھ دوری پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہٰذا آپ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر اور شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ او بابا صاحب، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اتنا میدان تو خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ ہم کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے، اور ان لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے ہی اونٹ بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار آپ خواجہ صاحب نے
उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊंट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊंटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज वो क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब यहाँ ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। तो ये बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध के रखते हो, ये बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। जाओ, ऊंट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो पहली ही बार में वो उठ खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिरकार क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे। जाओ, एक मशकीज़ा पानी ले आओ। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने देंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया। जब वो प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वो प्याला पानी से बाहर आया, अनासागर का सारा पानी सूख गया और अनासागर की तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा अनासागर उस छोटे से प्याले में समा गया है। अनासागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाजें शुरू हो गई। वो लोग रो रहे थे और ये कह रहे थे कि जो पाप हम अनासागर में नहाकर धुलते थे और पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम पापों का बोझ कहाँ लिए फिरेंगे? सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अनासागर को सुखा दिया है। दोस्तों, जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि राजा पृथ्वीराज चौहान अनासागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही साथ उनकी परेशानी बढ़ गई
کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کے دم سے تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخر کار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہمیں پسند آئے تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد اور عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو اس پریشانی سے چھٹکارا دلائے اور ہم سب پر مہربانی کیجیے، ہم سب سے جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لے کر کہاں جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر انا ساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کے اتہاس کی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس لکھنے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلمانوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان خود کو گھوشت کیا۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مقابلہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں ہرانے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے پرتھوی راج چوہان کو یہ یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا خاموشی ضروری ہے، اسی لیے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش رہے۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مقابلہ دیکھنے آئے تھے سب حیران ہوئے اور بابا رام دیو جو بابا کو ہرانے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ اتہاس کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز وہ اکلوتے بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔ پیارے دوستو، 589 ہجری میں شہاب الدین گوری آپ کے مرید بنے۔ 611 ہجری میں آپ دہلی تشریف لے گئے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہے جس میں انیس الارواح اور دلائل العارفین مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو تمہاری سزا بن جائیں۔ دکھیوں کی مدد کرنا اور ان کی فریاد سننا افضل عبادت ہے۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں سے برکت چلی جاتی ہے، اسی لیے ہمیشہ سچ بات کہا کرو۔ پیارے دوستو، آپ کے خاندان کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بی بی امات اللہ سے نکاح 590 ہجری میں ہوا۔ آپ کے بطن مبارک سے پہلے بیٹے خواجہ فخر الدین، دوسرے بیٹے خواجہ حسام الدین اور تیسری بیٹی بی بی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ ہوئے۔ بی بی عصمت اللہ سے نکاح 620 ہجری میں ہوا اور آپ کے بطن سے حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ آپ کا وصال 6 رجب 633 ہجری کو 97 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مزار اجمیر یعنی راجستھان میں ہے۔ وصال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہے۔ آپ کے مزار پر
حاضر ہونے والوں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز مراد عطا فرماتا ہے۔